ایک سوال اٹھایا تھا, جو سوال بہت بڑا سوال تھا کہ آپ ہندو سنسکرتی کو مانتے تو ہیں, جانتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں, لیکن نام آپ نے پریورتت نہیں کیا تھا, تو کیا یہ مانیہ ہے یا نہیں ہے؟ کل آپ پرم پوجیہ گرودیو سے بھی ملے ہیں, کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب سے میں نے گھر واپسی کی ہے, کسی نے مجھے انوائٹ نہیں کیا. جیسے مسلمانوں میں تبلیغ ہوتی ہے کہ آؤ مسلمان ہو جاؤ, مجھے کسی نے کہا نہیں تھا. یہ میں ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہوں, 31 سال سے میں اس پروفیشن میں ایکٹیولی کام کرتا ہوں, تو ہمیشہ سے لائف فلسفی کا ایک میرے ذہن میں آئیڈیا تھا. اور جب میں نے بھگوت گیتا پڑھی تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ ہے ریئل لائف تھیوری جو کہ ہونی چاہیے, اور یہی براڈر وے میں ہیومن رائٹس چارٹر بنا ہے یونائٹڈ نیشنز کا. جتنا زیادہ اسٹڈی کیا, جو آپ کا سوال تھا کہ کیسا لگا گرو جی سے, تو سناتن میں آنے کے بعد ہمیشہ ہی ایک آنند, ایک پیس, ایک وہ رہا. کبھی کسی اتنی مہان ہستی سے کبھی ملاقات ہوئی نہیں. کل پہلی بار میرے لیے یہ گرو کی بات ہے کہ سوبھاگیہ تھا کہ میں مل بھی سکا اور ان کے سامنے اپنا سوال بھی رکھ سکا. تو اٹ واز اے ونڈرفل فیلنگ, اور ظاہر آشیرواد مل جائے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. بھارت پاکستان میں تھوڑا سا کامنل بہت سوچ کا انتر آ گیا ہے. پہلے ایسا تھا نہیں, لیکن اب لوگ کہتے ہیں غزوائے ہند کی بات کرتے ہیں, اور ہندو سناتن گرودیو تو بہت کٹر بات کرتے ہیں, کٹر ہندوتو کی بات کرتے ہیں, مطلب ہندو راشٹر کی بات کرتے ہیں. اس کو کس نظریے سے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, آپ نے بالکل صحیح کہا, سوچ تبدیل ہو گئی ہے. میں کراچی میں پیدا ہوا تھا آج سے 61 سال پہلے. وہ کراچی, وہ پاکستان آج آپ کو نہیں ملے گا. ہمیں تو کبھی گھر والوں نے نفرت نہیں سکھائی, نہ ہندو دھرم سے نہ انڈین سے. لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ تبدیلی بہت آئی ہے. لیکن میرے جیسے لوگ بھی ہیں جو سوچتے ہیں. میں نے 7 حج کیے ہیں, میں نے سینکڑوں عمرے کیے ہیں. آئی واز فرام اے پریکٹسنگ مسلم فیملی. اور میں نے جب یہ اسٹڈی کی تو مجھے ریئلٹی آف لائف وہ ہوئی. تو اوبویسلی جو پاکستانیوں کے اندر ایک جہادی سوچ, ایک ایکسٹریمزم کی سوچ ڈالی گئی ہے. تبدیلی یہاں پہ نہیں آئی, انڈین لوگوں میں نفرت نہیں آئی. دیکھیں, ابھی ہم نے دیکھا بھارت پاکستان کی جنگ کے دوران وہ پاکستانی سیلیبریٹیز جو بھارت کا کھاتے رہے ہیں وہ بھی گالیاں دے رہے تھے, لیکن بھارت میں آپ نے یہ چیزیں نہیں دیکھی, نہ کسی کرکٹر نے, نہ کسی اس نے. تو یہ نفرت ڈالی گئی ہے پاکستانیوں میں, اور بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آفٹر آل پاکستانیوں کا ماتر دیش ہے, پاکستانیوں کا ڈی این اے انڈین ہے, پاکستانیوں کا یہ ایک طرح سے جیسے میکا ہوتا ہے کہ لڑکی شادی کر کے الگ ہو جاتی ہے یا لڑکا شادی کر کے الگ ہو جاتا ہے. ان کے ماں باپ کا گھر ہے, ریسپیکٹ دو. کم از کم جو ٹیررزم کر رہے ہو, جو پراکسی وارز چلا رہے ہو, اس پہ میں 31 سال سے ایکسپوز کر رہا ہوں, اور اسی دوران میرے اوپر یہ دھرم کا بھی چیزیں کلیئر ہوئی. بھارت ورش میں ہندو راشٹر کی بات کر رہے ہیں پرم پوجیہ باگیشور دھام سرکار, کس نظریے سے آپ دیکھتے ہیں؟ کیا ہے وہ ستیہ ہے, ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں, اگر میری بات کریں تو پوری دنیا میں ہندو راشٹر ہونا چاہیے, کیونکہ دنیا میں آپ کو مثال نہیں ملے گی شری رام جی کے راج کی, جس میں ہر آدمی کو برابر رائٹس تھے, کوئی تکلیف میں نہیں تھا. تو یہی تو انسانیت کا دھرم ہے نا, تو بالکل ہونا چاہیے. اور سب سے بڑی بات کہ جب 1947 میں بٹوارا ہوتا ہے تو کہتے ہیں مسلمان ہندو ساتھ نہیں رہ سکتے تھا, مسلمانوں کا الگ دیش, ہندوؤں کا الگ دیش. تو ایک تو اسلامک ریپبلک آف پاکستان بن گیا, دوسرا کیوں سیکولر انڈیا ہے, پھر وہ بھی ہندو راشٹر ہونا چاہیے تھا, اور بالکل ہونا چاہیے تھا. اور بھارت کے یہ جو سیکولرزم ہے, اس میں سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ میں بینگ اے اسٹوڈنٹ آف یونائٹڈ نیشنز اینڈ ہیومن رائٹس, مجھے پتا ہے کہ کسی بھی سیکولر دیش میں مائنورٹی میجورٹی نہیں ہوتے, لیکن بھارت میں سیکولرزم بھی ہے, مائنورٹی میجورٹی ہے. اگر آپ کسی دیش میں ہندو راشٹر بناتے ہیں تو پھر باقی دھرم کے لوگ مائنورٹی ہوتے ہیں. لیکن یا تو بھارت میں آپ ہندو راشٹر لاؤ, یا پھر آپ جیسے یہاں کا سیکولرزم ہے, یہاں پہ کوئی وقف بورڈ نہیں ہے, یہاں پہ کوئی الگ مسلم پرسنل بورڈ نہیں ہے, یہاں پہ ایک آدمی ایک ہی شادی کر سکتا ہے, چاہے مسلمان ہے کہ ہندو ہے کہ کرسچن ہے. تو جو قانون سیکولرزم کے ہیں وہ غلط ہیں بھارت میں. تو یا تو سیکولرزم کو بالکل کر لو تو اٹ ول بی اے ہندو راشٹر, کیونکہ ہندو راشٹر از سیکولرزم. ہندوازم سناتن ڈز ناٹ کنفائن یو ٹو ون گاڈ, کہ آپ کو صرف اس کی پوجا کرنی ہے. اگر آپ نے شیو جی کی پوجا نہیں کی اور رام جی کی تو شیو جی ناراض ہو جائیں گے, ایسا نہیں ہے ہندوازم میں. مسلمانوں میں ہے, کرسچنوں میں ہے, وہ ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہندو راشٹر از چیمپئن شپ آف ہیومن رائٹس, سب جگہ ہونا چاہیے. ایک آخری سوال ہے کہ وشو شانتی اور وشو بندھتو کے مہم کو لے کے پرم پوجیہ پورے دیش ودیش میں آئے ہیں, کیا کیسے مانتے ہیں؟ آپ کو کیا لگا ان کو جان کر, سمجھ کر, کیا محسوس کر رہے ہیں؟ پریم کا میسج ہے ان کا. کسی کے خلاف بات کبھی میں نے ان کے منہ سے سنی نہیں, کیونکہ میں بھی ایک کافی عرصے سے ان کو فالو کرتا ہوں اور ان کی جو باتیں سنتا ہوں. تو پریم کے پجاری ہیں, پریم وہ کرتے ہیں. ان کا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے, اور ایسے ہی لوگ دنیا میں امن لائیں گے, پیس لائیں گے, سکون لائیں گے, پراسپیرٹی لائیں گے, اگر ایسے لوگوں کو اور امپاور کیا گیا تو.
शुक्रिया। मेरा पहला सवाल सर जी से ये है कि भगवान और अल्लाह एक ही है। भाई साहब ने कहा कि वो पहली बार ऐसे मजमे में मौजूद है और बहुत खुश है। एक चुटकी में उसके सारे गलत फहमियाँ इस्लाम की दूर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। और उसका सवाल है कि क्या भगवान और अल्लाह एक ही है? इस सवाल के दो रुख हो सकते हैं, दो रुख। आप कॉमर किधर लगाते वो इंपॉर्टेंट है। अल्लाह और भगवान एक है? हाँ एक है, एक ही है, दो तो नहीं है। अगर कहेंगे कि अल्लाह और भगवान यकसा है तो सवाल दूसरा रुख ले लेता है। इसका जवाब, अगर आप पूछना चाहते हैं कि अल्लाह और भगवान एक है तो बेशक एक है। अगर आप पूछना चाहते हैं जो अल्लाह और भगवान, जो हिंदू लोग जो भगवान में मानते हैं और मुसलमान जो अल्लाह में मानते वो एक है, तो मेरा जवाब इसमें ये कि अगर आप सही तरीके से हिंदू धर्म की किताबों का मुताला करेंगे और सही तरीके से इस्लाम धर्म की किताब का मुताला करेंगे तो दोनों यकसा है, वही है। लेकिन अगर जो मजहब के धर्म अधिकारी है उनकी बात सुनेंगे, जो किताबों के हवाले से दूर है, किताब के पैगाम से दूर है, तो हो सकता है आपको गलत राय मिलेंगी। जैसे मैंने फरमाया था मेरे तकरीर में कि कुरान में लिखा है सूरह इखलास में सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1 में, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। उसी तरीके से आप जब हिंदू मजहब की किताब का मुताला करते हैं, आप पढ़ते हैं, उसमें लिखा है छंदोग्य उपनिषद में अध्याय नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1 में लिखा है एकम एविदित्यम, भगवान एक है, ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, उस भगवान के कोई वालिदैन नहीं है, कोई रब नहीं है। भगवान का कोई माँ नहीं है, कोई वालिद नहीं है, कोई सुपीरियर नहीं है। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, नात्यस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा का मतलब है अक्स, पेंटिंग, पिक्चर, पोर्ट्रेट, स्टैच्यू, आइडल। उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। ये दोहराया गया है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर का कोई अक्स नहीं, कोई प्रतिमा नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं। तो जब आप मुताला करेंगे हिंदू मजहबी किताब का और कुरान का, हिंदू मजहबी किताब का ब्रह्म सूत्र में कहा गया है एकम ब्रह्म द्योत्या नास्ते नीना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकेंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। तो जब हम इस्लाम और हिंदू मजहबी किताब का मुताला करेंगे, हमें पता चलता है कि ईश्वर, अल्लाह, भगवान, खालिक, मालिक एक ही है। और उस खालिक, मालिक, ईश्वर, भगवान, अल्लाह का कोई अक्स नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं। हमें सिर्फ उस अकेले ईश्वर अल्लाह की इबादत करना चाहिए। होप द आंसर द क्वेश्चन। और मेरा कहना है कि अल्लाह अगर जर्रे जर्रे में है तो देखा जा सकता है क्या? भाई साहब ने कहा कि अगर अल्लाह हर जगह हर जर्रे जर्रे में मौजूद है तो क्या देखा जा सकता है? ये हिंदू फिलॉसफी है कि अल्लाह हर जर्रे जर्रे में मौजूद है। कुरान के मुताबिक अल्लाह की ताकत, अल्लाह का इल्म सब जगह मौजूद है। अल्लाह लेकिन अर्श पे बैठे हैं। तो ये कहना अल्लाह सब जगह मौजूद है, ये इस्लाम की तालीम में नहीं है, ये हिंदू की तालीम में है। क्या आप अल्लाह को देख सकते? नहीं। इंसान इस दुनिया में, इस जिंदगी में अल्लाह को देख ही नहीं सकते। और उसकी मिसाल पेश है कुरान मजीद में, जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते क्या मैं आपको देख सकता हूं, तो अल्लाह ताला कहते उनसे कि उस पहाड़ को देखो, मैं मेरी झलक उस पहाड़ को दिखाऊंगा और अब देखो क्या होता है। तो उस पहाड़ को जब अल्लाह ताला सिर्फ झलक दिखाते हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम उस पहाड़ को देख के बेहोश हो जाते। अल्लाह को तो देखा नहीं उनने, सिर्फ पहाड़ को देख के बेहोश हो जाते हैं। तो इंसान इस जिंदगी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नहीं देख सकता। इंशाअल्लाह अगले जिंदगी में इंशाअल्लाह
جب ہم جنت میں جائیں گے وہاں انشاءاللہ ہم اللہ کا وجہ دیکھیں گے. یہ کئی حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ ہم اللہ کا چہرہ دیکھیں گے. اسی لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے احکامات پہ عمل کرے, اس دنیا کے امتحان میں سفلتا پائے, انشاءاللہ جنت میں جائیں گے اور وہاں اللہ کا وجہ دیکھیں گے, اللہ کا چہرہ دیکھیں گے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. سر ایکچولی یہ ریلیجن ہونا ہی نہیں چاہیے میرے خیال سے. تو یا تو بہت سارا وار ہوتا ہے, آپ نے بولا بردرہوڈ ہوتا ہے, تو ایکچولی یہ ریلیجن نہیں رہے گا تو یہ بردرہوڈ ریفر نہیں رہے گا, ہیومینٹی رہے گا, نہیں تو وار بھی نہیں رہے گا. تو ریلیجن ہونا ہی نہیں چاہیے کانسیپٹ. ریلیجن کیوں ہوتا ہے, کیا آپ ہیلپ کریں گے اس کے لیے؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ریلیجن ہونا ہی نہیں چاہیے, یہ مذہب ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ مذہب کی وجہ سے وار ہوتا ہے, جھگڑا ہوتا ہے. آپ کہتے بھائی چارہ بڑھتا ہے, وار ہوتا ہے. صرف ہیومینٹی ہونا چاہیے. بھائی صاحب نام کے بیکسن جارج. کون سے مائکرو فون پہ ہاتھ اوپر کریں گے؟ جارج بولیے سر. پیچھے والی مائکرو فون. جارج بھائی صاحب سے پوچھوں گا, یہ کہتے کہ مذہب ہونے کی وجہ سے لڑائی ہو رہی. بھائی صاحب کیا میں آپ سے لڑ رہا ہوں؟ بھائی صاحب نہیں کیا میں آپ سے جھگڑ رہا ہوں؟ نہیں سر. ہاں کہ نہیں؟ نہیں سر. آپ سمجھتے میں مذہبی ہوں؟ ہاں سر. ہوں نا. تو میں کیا آپ سے لڑ رہا ہوں؟ جو صحیح مذہب کو جانتا ہے, سچا مسلمان ہے, وہ عام طور پہ جھگڑا نہیں کرے گا. کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے, سورہ مائدہ کی سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بھی مسلمان, چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو, اگر کسی کا قتل کرتا ہے, چاہے مسلم یا غیر مسلم کا, بنا کوئی وجہ کے, قتل کے بدلے قتل, یا اگر اس نے اس زمین پہ if he has caused corruption in the land, ان دو وجہ کے علاوہ اگر کوئی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے, گویا کہ ایسے ہے کہ سارے انسانیت کا قتل کر رہا ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں گا. جب میں نے لیکچر دیا تھا ٹیررزم مسلم مونوپولی, تو اکثر جیسا ہمارا سیشن ہوتا ہے کہ غیر مسلم کو پہلے چانس دیا جاتا ہے, تو جب میں کہہ رہا تھا اسلام کے بارے میں, اسلام کی کیا رائے ہے دہشت گردی کے بارے میں, جہاد کے بارے میں, تقریر کے دوران میں مثال دے رہا تھا کہ مسلمان ٹیررسٹ نہیں ہوتے اکثر, اور اسلام مذہب ٹیررزم کے خلاف ہے, دہشت کے خلاف ہے. سوال جواب کے موقع پہ ایک ہندو نے مجھ سے سوال پوچھا کہ ذاکر بھائی, جو گجرات میں ہوا, جو مسلمانوں کے ساتھ جو غلط ہوا, جو مسلمان عورت کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ ہوا, اگر میں ہوتا تو میں بھی ہندوؤں کو یہاں چن چن کے مارتا تھا. تو جو مسلمان ہندو کو, اگر ٹرین بلاسٹ میں کوئی ہندو مرا اور مسلمان نے کیا تو میرے نزدیک صحیح ہے. یہ ہندو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میرا جذبہ بھی, اگر کوئی میری بہن کا بلاತ್ಕಾರ کرے تو میرا جذبہ بھی جاگے گا اور میں بمبئی میں ہندو کا قتل کروں گا. کون کہہ رہا ہے؟ ہندو مجھ سے کہہ رہا ہے. تو میں اس کو جواب دیتا ہوں, بھائی صاحب آپ بالکل صحیح کہتے ہیں. عام انسان یہی سوچیں گا, عام انسان یہی سوچیں گا, اور آپ عام انسان جیسے سوچ رہے, اور سب پبلک میں تالیاں بج رہی تھی. لیکن میں عام انسان نہیں ہوں, میں مسلمان ہوں. میرا مذہب, میرا قرآن, میرا رب مجھے اجازت نہیں دیتا ہے اگر کوئی ہندو نے کسی مسلمان کا قتل کیا ہے یا کوئی عورت کا بلاत्कार کیا ہے, میں وہی مذہب کے انسان کو بمبئی میں اس کا قتل نہیں کر سکتا ہوں. یہ اجازت ہی نہیں ہے. اگر میں شاید مسلمان نہیں ہوتا تو میں کہتا تھا ہاں وہ ہندو سے آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میرا مذہب مجھے اجازت دیتا ہی نہیں. یہ آپ کی انسانیت ہے جو کہہ رہی ہے. مسلمان ہونے کے لیے انسان ہونا فرض ہے, لیکن اسلام انسانیت سے اونچا ہے. کیونکہ میں مسلم ہوں, کتنا بھی جذبہ مجھ میں ہوگا, لیکن میں میرے رب, میرے خالق, میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتا ہوں. جو شخص نے کوئی مسلم عورت کا بلاत्कार کیا اس کو پکڑو اور اس کو پولیس کے حوالے کرو, پکڑ کے سزا دو, لیکن دوسرے انسان کو وہی مذہب کے اگر میں قتل کروں گا, یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے. آپ سوچئے, ہندو کے رشتہ دار سوچنے لگیں گے نا, یہ کیسا مسلمان, کیسا اسلام مذہب ہے. میرے بھائی نے کیا غلطی کیا تھا کہ اس کا قتل ہوا؟ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہے, وطن ہے, ہندوستان ہمارا. آپ جو کہہ رہے انسانیت کا سبق جو کہہ رہے آپ, انسانیت اچھی چیز ہے, لیکن اسلام انسانیت سے اوپر ہے. اسلام انسانیت سے اور اونچا ہے,
اور جب آپ مذہب سیکھیں گے تو کئی چیز جو انسان جذبے سے کرتا ہے جو غلط ہے، اگر آپ سچے مذہبی ہے تو یہ غلط نہیں کہیں گے، یہ غلط کام کبھی بھی نہیں کہیں گے. جو لوگ مذہب کے نام پہ غلط کام کرتے ہیں ان کو دوشی ٹھہرائیے، میں آپ کے ساتھ ہوں. لیکن کہنا کہ مذہب کے وجہ سے یہ دنگے فساد ہوتے ہیں اور جنگ ہوتی ہے، بالکل غلط. میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ہسٹری میں پڑھیے اشوکا نے جب لاکھوں لوگ کا قتل کیا، کون سے مذہب کا تھا وہ؟ کون سے مذہب کا تھا؟ اس کا مذہب ہی نہیں تھا. جتنے لوگ اکثر قتل کرتے وہ نام کے لیے ہوں گے، کرسچین یا بدھسٹ یا کوئی مسلم ہوں گا، لیکن وہ مذہب کو فالو ہی نہیں کرتے. آپ تاریخ میں دیکھیے، آپ تاریخ اگر دیکھیں گے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنے قتل آج ہو رہے ہیں، جتنے قتل آپ دیکھتے ہیں کہ یہ قتل کیوں ہو رہے؟ امریکہ افغانستان پہ حملہ کیوں کیا؟ مذہب کے لیے. کیوں کیا؟ دنیا جانتی ہے، اوپن سیکریٹ، تیل کے لیے. عراق میں گھسی کیوں؟ مذہب کے لیے. کروڑوں کا قتل کیا، کیوں کیا؟ مذہب کے لیے. مذہب کے نام پہ مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے. یہ مذہب ہی ہے. اگر سچا مذہب ہے، صحیح مذہب ہے، تو کبھی بھی نہیں سکھاتا کہ انسانوں میں جھگڑا کرنا. اگر وہ کچھ غلط کام کر رہا ہے، جو شخص غلطی کر رہا ہے اسے پکڑو، اس کو سزا دو، میں بالکل ان کے ساتھ ہوں. لیکن عام انسانوں میں جھگڑا کرنا، فساد پیدا کرنا اسلام کبھی بھی نہیں سکھاتا. یہ اسلامی مذہب ہے. اسی لیے اس کانفرنس کا عنوان ہے اسلام دا سولوشن ٹو ہیومینٹی، اسلام انسانیت کا حل. تو جو بھی مشکلات انسانیت میں ہیں آج کی تاریخ میں، اس کا حل صرف اسلام میں ہی ملے گا. آپ مجھے بتاؤ، قرآن کی کون سی آیت کہتی ہے کہ بنا وجہ کسی انسان کا قتل کرنا چاہیے؟ آپ قرآن کا حوالہ دو، میں آپ کی بات کو مان لوں گا. آپ صرف میڈیا کے ذریعے جو میڈیا غلط فہمی پھیلا رہی ہے اسلام کے خلاف، اس کی بنیاد پہ کہنے لگیں گے کہ مذہب کے وجہ سے یہ دنگے فساد ہوتے ہیں یا مذہب کے وجہ سے لوگ قتل کریں ایک دوسرے کا. یہ بالکل بے بنیاد ہے. میں پوچھوں گا، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہو. جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. دنیا میں آپ نے دیکھے ہوں گے مذہب تبدیلی کے حوالے سے بہت سارے بدبخت ایسے ہیں جو کہ مسلمان ہونے کے بعد کسی دوسرے مذہب کی طرف چلے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ خوش قسمت ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہندو مذہب سے یا عیسائیت سے یا یہودیت سے وہ اسلام کی طرف آ جاتے ہیں اور اپنے آخرت کو کیا کر دیتے ہیں، اس کو کامیاب بنا لیتے ہیں اور اس کو بچا لیتے ہیں. اب اس دنیا میں آپ دیکھتے ہیں مذاہب کے نام پر ایک پیشہ جاری ہے. مذہب کے نام پر لوگوں کا ٹٹولنا یہ چیز سب سے عام بن گئی ہے. عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ پیسے کی لالچ اور دینار کی لالچ انسان کو یقیناً اندھا کر لیتا ہے. بہت سارے مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنے وطن میں رہ کر، یعنی اپنے وطن سے دور جا کر کسی دوسرے وطن کی طرف چلے جاتے ہیں، یہودیوں کے وطن چلے جاتے ہیں، عیسائیوں کے وطن چلے جاتے ہیں، اور وہاں پر صرف اور صرف نیشنلٹی حاصل کرنے کی غرض سے، یعنی کہ ان کو نیشنلٹی مل جائے، اس کی غرض سے وہ کیا کر دیتے ہیں، وہ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں اور وہاں کا جو مذہب ہے وہ قبول کر لیتا ہے. تو یہ ویڈیو آپ نے دیکھا، اس میں یہ جو مکروہ چہرے والا آدمی ہے تو یہ محض یا تو دکھاوے کے لیے کرتا ہے اور یا پھر اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ایسی حرکت کرتا ہے کہ ہندو مذہب کو چھوڑ کر، مسلمان مذہب کو چھوڑ کر ہندو مذہب اختیار کر لیتا ہے. اور وجہ کیا بتاتا ہے؟ وجہ یہ بتاتا ہے کہ میں نے بھگوت گیتا کو پڑھ کر میں مسلمان سے ہندو ہو گیا، اور لوگ اس کو تالیاں بھی دیتے ہیں.
تو میرا اس سے ایک سوال ہے کہ بھگوت گیتا میں آپ نے ایسا کیا پڑھا جو کتاب انسان نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہو، جس میں انسان نے اپنی چاہت اور اپنی غیر چاہت کی چیزیں شامل کی ہو، اس کو آپ کس طرح مان لیتے ہو کہ یہ جو ہے نا اس کا کتاب ہے وغیرہ وغیرہ؟ تو بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ تو قرآن مجید پرہیزگاروں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ تو اسی لیے بھائیو دوستو، قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور قرآن مجید ہی ہدایت اور اس میں نور اس میں پائی جاتی ہے۔ اسی طرح جس طرح یہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے بھگوت گیتا پڑھ کر میں ہندو ہوا، تو یہ صرف اور صرف ایک تو نام بٹورنے کے لیے ایسا کام کر رہا ہے، دوسرا یہ مسلمانوں کا نام خراب کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ تو بھائیو دوستو، جو مسلمان جو ہوتا ہے اس کا ایمان کامل ہوتا ہے، وہ علم غیب پر بھی یقین رکھتا ہے، اور علم غیب کے علاوہ اپنی زندگی کے ہونے والے ہر واقعات پر، اور اسی طرح اپنے زندگی کے ہونے والے ہر ایک لمحے پر یہ اپنا کیا کرتا ہے؟ اپنا اثر رسوخ رکھتا ہے۔ تو بھائیو، جس طرح یہ بندہ اپنے آپ کو مسلمان سے ہندو بناتا ہے صرف ویڈیو بنانے کے لیے یا اپنا فیم حاصل کرنے کے لیے، تو بھائیو دوستو ایسے بہت سارے نمونے آپ کے سامنے آئیں گے، لیکن وہ صرف اور صرف اپنا شہرت حاصل کرنے کے لیے ایسے کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری خاتمہ ایمان پر کرے، اور ایمان والا خاتمہ ہی ہمارا نصیب ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔